بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی ویڈیو میں ہم موضوع پر مسح کے بیان کو پڑھیں گے۔ حدث اصغر یعنی بے وضو ہونے کی حالت میں موضوع پر مسح کرنا مردوں اور عورتوں دونوں کے لیے جائز ہے، اگرچہ کہ وہ موضع جن پر مسح کیا جا رہا ہے وہ چمڑے کے علاوہ کسی گاڑھی چیز جیسا کہ اونی کپڑے یا موٹے کپڑے سے بنے ہوئے ہوں اور ان میں پانی نہ جا سکتا ہو، چاہے ان کے اوپر یعنی ان موضوع پر چمڑے کی جوتی چڑھی ہوئی ہو یا نہ چڑھی ہوئی ہو، ان پر مسح کرنا جائز ہے۔ موضوع پر مسح کے جائز ہونے کی 7 شرائط ہیں۔ نمبر 1، دونوں پاؤں دھونے کے بعد موزے پہننا، اگرچہ کہ وضو مکمل کرنے سے پہلے پہنے ہوں۔ یہ کب ہے؟ یہ تب ہے جب کہ کسی ایسی چیز کے پائے جانے سے پہلے وضو مکمل کر لیا جائے کہ جو چیز وضو کو توڑ دیتی ہے۔ یعنی اگر کوئی شخص پہلے پاؤں دھو کر موزے پہن لے اور پھر باقی وضو کرے تو یہ بھی جائز ہے، اور اگر وضو مکمل کرنے کے بعد پہنے تو بھی ٹھیک ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ وضو مکمل کرنے سے پہلے وضو کو توڑنے والی کوئی چیز نہ پائی جائے۔ شرط نمبر 2، موزے اتنے بڑے ہونے چاہئیں کہ اس سے پاؤں کے ٹخنے چھپ جائیں۔ شرط نمبر 3، موزے ایسے ہونے چاہئیں کہ انہیں پہن کر لگاتار چلنا ممکن ہو۔ تو کانچ، لکڑی اور لوہے کے موزوں پر مسح کرنا جائز نہیں کہ انہیں پہن کر آسانی کے ساتھ چلنا ممکن نہیں ہے۔ شرط نمبر 4، کوئی موزہ پاؤں کی چھوٹی انگلی کے مطابق چھوٹی انگلی کے حساب سے 3 انگلیوں کے برابر یا اس سے زیادہ پھٹا ہوا نہ ہو۔ یعنی اگر پاؤں کی چھوٹی انگلی 1 انچ ہے تو اس کو اگر ہم 3 شمار کریں تو وہ 3 انچ ہوگا۔ تو کوئی بھی موزہ پاؤں کی چھوٹی انگلی کے حساب سے 3 انگلیوں کے برابر یعنی 3 انچ یا اس سے زیادہ پھٹا ہوا نہ ہو۔ شرط نمبر 5، موزے ایسے ہونے چاہیے کہ وہ پہن لینے کے بعد پاؤں میں جم جائیں، ٹھہر جائیں، پنڈلی پر ان کو باندھنا نہ پڑے۔ شرط نمبر 6، موزے ایسے ہونے چاہیے کہ پہن لینے کے بعد پانی پاؤں تک نہ پہنچ سکے۔ شرط نمبر 7، ہاتھ کی چھوٹی انگلی کے مطابق 3 انگلیوں کے برابر قدم کا اگلا حصہ باقی ہو، کٹا ہوا نہ ہو۔ اگر قدم کا اگلا حصہ موجود نہ ہو تو پھر موزے پر مسح نہ کرے، اگرچہ کہ قدم کا پچھلا حصہ موجود ہو۔ یعنی قدم اتنا کٹا ہوا نہیں ہونا چاہیے کہ ہاتھ کی چھوٹی انگلی کے مطابق 3 انگلیوں کے برابر ہو۔ مثال کے طور پر ہاتھ کی چھوٹی انگلی اگر 2 انچ کی ہے تو اس کو اگر ہم 3 دفعہ شمار کریں تو یہ بنے گا 6 انچ۔ یہ ایک مثال ہے۔ تو 6 انچ تک پاؤں کا اگلا حصہ کٹا ہوا نہ ہو۔ اگر 6 انچ تک پاؤں کا اگلا حصہ کٹا ہوا ہے تو پھر ایسے پاؤں پر موزہ پہن کر مسح نہیں کیا جائے گا، اگرچہ کہ پاؤں کا پچھلا حصہ یعنی ایڑی وغیرہ موجود ہو۔ ایسا کیوں ہے؟ کیونکہ قدم کے اگلے حصے کا مسح فرض ہے اور وہ اگلا حصہ موجود ہی نہیں ہے، اور پچھلے حصے کا مسح فرض نہیں ہے، اس کا تو دھونا فرض ہے۔ لہٰذا جس کے پاؤں کا اگلا حصہ کٹا ہوا ہو اس کے لیے موزے پر مسح جائز نہیں، کیونکہ اس طرح پھر ایک پاؤں کا دھونا اور دوسرے کا مسح کرنا، یہ دھونا اور مسح کو جمع کرنا ہو جائے گا، اور یہ دونوں جائز نہیں ہے کہ یعنی ایک پاؤں کا مسح کیا جا رہا ہو اور ایک پاؤں کو دھویا جا رہا ہو، یہ جائز نہیں ہے۔ اچھا بھائی، اب ہم پڑھیں گے مسح کی مدت۔ مقیم یعنی وہ شخص جو مسافر نہیں ہوتا، مقیم آدمی 1 دن اور 1 رات تک مسح کر سکتا ہے، جبکہ مسافر شخص 3 دن اور 3 رات تک مسح کرے گا۔ اور یہ مسح کی جو مدت ہے یہ اس وقت سے شروع ہوگی
جب موزے پہن لینے کے بعد وہ شخص بے وضو ہوگا۔ مثلا ایک شخص نے آج 12 بجے وضو کر کے موزے پہنے اور 3 بجے وہ بے وضو ہو گیا، تو اب اس کے لیے مسح کا وقت 3 بجے سے شروع ہوگا، یعنی اگلے دن وہ 3 بجے تک موزے پر مسح کر سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، اچھا، صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب مسئلہ بھی سن لیجئے۔ اگر مقیم یعنی وہ شخص جو مسافر نہیں ہے، اگر مقیم شخص نے مسح کیا اور پھر مدت پوری ہونے سے پہلے مسافر ہو گیا تو مسافر والی مدت پوری کرے گا۔ یعنی وہی بات کہ کسی شخص نے آج 12 بجے موزے پہنے اور 3 بجے وہ بے وضو ہو گیا، تو اگر وہ مقیم ہے تو اسے اجازت ہے کل 3 بجے تک وہ مسح کر سکتا ہے، یعنی جب وہ بے وضو ہوگا تو باقی اعضائے وضو کو تو دھوئے گا لیکن پاؤں کا مسح کرے گا، اور یہ اس کے لیے کل 3 بجے تک اختیار ہے۔ لیکن کل 3 بجے سے پہلے اگر وہ سفر پر روانہ ہو جاتا ہے تو اب اس کی جو مدت ہے مسح کی جو مدت ہے وہ بڑھ جائے گی، وہ مسافر والی ہو جائے گی۔ اب اسے 3 دن اور 3 رات تک اختیار ہوگا موزے پر مسح کرنے کا، یعنی اب جب وہ بے وضو ہوگا تو وہ موزے پر مسح کرے گا، باقی اعضاء کو دھوئے گا۔ اور اگر مسافر ایک دن رات مسح کرنے کے بعد مقیم ہوا تو موزے اتار دے، ورنہ ایک دن اور ایک رات کو پورا کرے۔ یعنی ایک شخص مسافر تھا، سفر میں تھا، اور اس نے پاؤں دھو کر موزے پہن لیے، یعنی وہی مثال کے طور پر آج 12 بجے اس نے پاؤں دھو کر موزے پہن لیے، وضو کر لیا، 3 بجے وہ بے وضو ہو گیا ہے، وہ مسافر، تو اسے 3 دن اور 3 رات کا اختیار ہے۔ اب کیا ہوا کہ ایک دن اور ایک رات پوری کرنے کے بعد وہ مقیم ہو گیا، یعنی کسی جگہ ٹھہر گیا کہ میں بس اب یہاں ٹھہر جاؤں گا، مسافر والی بات اس کے اندر نہیں ہے، تو اب وہ اس کے لیے مقیم والا ہی حکم لگے گا۔ اب وہ دوبارہ موزے اتارے گا اور دوبارہ پاؤں دھوئے گا اور پھر موزوں کو پہنے گا۔ اچھا جی، مسح کے اندر کیا چیز فرض اور کیا چیز سنت ہے؟ ہاتھ کی چھوٹی انگلی کے حساب سے 3 انگلیوں کے برابر ہر قدم کے ظاہر پر، یعنی قدم کے اوپر والے حصے پر، ایک تو ہے پاؤں کا تلوا وہ، اور ایک ہے پاؤں کے اوپر کا حصہ، اس کو انہوں نے ظاہر کہا ہے۔ ہاتھ کی چھوٹی انگلی کے حساب سے 3 انگلیوں کے برابر ہر قدم کے ظاہر پر مسح کرنا فرض ہے، اور اس مسح کو کرنے کا سنت طریقہ یہ ہے کہ ہاتھوں کی انگلیوں کو کشادہ رکھتے ہوئے پاؤں کی انگلیوں سے پنڈلی کی طرف کھینچے، یعنی مثال کے طور پر سیدھا ہاتھ ہے، اسے پانی میں تر کیا اور اسے پاؤں پر رکھا، پاؤں پر کہاں رکھا؟ پہلے تو انگلیوں کو کھلا کیا اور پاؤں کی جو انگلیاں ہیں وہاں پر رکھا، اور پھر وہاں سے ہاتھ کو کھینچا اوپر کی طرف، پاؤں سے لگاتے ہوئے، پاؤں کے ظاہر کو لگاتے ہوئے پنڈلی کی طرف کھینچا، یہ ہے سنت۔ اچھا جی، مسح کو توڑنے والی چیزیں، 4 چیزیں مسح کو توڑ دیتی ہیں، یعنی جو موزے پر مسح کیا جاتا ہے اس کو 4 چیزیں توڑ دیتی ہیں۔ نمبر 1، ہر وہ چیز جو وضو کو توڑ دیتی ہے وہ مسح کو بھی توڑ دیتی ہے۔ نمبر 2، موزہ اتار دینے سے بھی مسح ٹوٹ جاتا ہے، اگرچہ کہ قدم کا زیادہ حصہ پنڈلی کی طرف نکلنے سے ہو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی نے اس طرح کا موزہ پہنا کہ وہ موزہ اس کی پنڈلی تک آ رہا ہے، اتنا بڑا موزہ ہے، جیسے فوجیوں کے بوٹ ہوتے ہیں، تو اب اس نے کیا کیا کہ موزہ اتارا تو نہیں، لیکن موزے کے جو پاؤں والا حصہ تھا وہاں سے پاؤں کو نکال کر پاؤں کو پنڈلی والے حصے کی طرف لے آیا، تو اس سے بھی مسح ٹوٹ جائے گا۔ نمبر 3، موزے میں کسی ایک قدم کے زیادہ حصے تک پانی کا پہنچ جانا، یعنی موزے کے اندر پانی چلا گیا اور قدم تھا مثال کے طور پر 8 انچ کا، تو 4 انچ سے زیادہ قدم کے اندر پانی پہنچ گیا تو اس سے بھی مسح ٹوٹ جائے گا۔ نمبر 4، مسح کی مدت کا پورا ہو جانا، اس سے بھی
مسا ٹوٹ جاتا ہے، یعنی اگر مقیم ہے اور ایک دن اور ایک رات پوری کر لی تو اب وہ موزے اتار کر پاؤں دھو کر دوبارہ پہنے گا، اور مسافر ہے تو 3 دن اور 3 رات پورے ہو گئے تو دوبارہ وہ موزے اتار کر وہ پاؤں کو دھوئے گا اور دوبارہ پہنے گا۔ یہ کب ہے کہ اگر سردی کی وجہ سے پاؤں کو شدید نقصان کا خطرہ نہ ہو۔ اگر سردی اتنی ہے کہ موزے اتاریں گے تو پاؤں کو نقصان ہوگا تو پھر موزے پہنے رہے گا اور اس پر مسا کرے گا۔ اچھا، آخری جو 3 وجوہات بتائی ہیں مسے کو توڑنے والی، کون کون سی؟ کہ موزہ اتار دیا، یا موزے کے اندر پانی چلا گیا، یا مدت پوری ہو گئی۔ ان 3 صورتوں میں صرف مسا ہی ٹوٹے گا، تو موزہ اتار کر پاؤں کو دھو کر دوبارہ پہن لے گا، پورا وضو نہیں کرے گا۔ اور جو پہلی صورت تھی کہ ہر وہ چیز جو وضو کو توڑ دیتی ہے وہ مسے کو بھی توڑ دے گی، تو اس میں پھر صرف پاؤں نہیں دھویا جائے گا، پھر پورا وضو کیا جائے گا، پاؤں بھی دھوئے جائیں گے اور باقی 3 اعضاء جو ہیں وہ بھی دھوئے جائیں گے۔ اچھا، اب ایک اور مسئلہ سن لیجئے کہ پگڑی یعنی عمامہ، ٹوپی اور برقعے اور دستانوں پر مسا کرنا جائز نہیں ہے۔ یہ صرف پاؤں کے موزے پر مسے کا جواز ہے، ان چاروں پر نہیں ہے۔ اچھا بھائی، اب کسی نے پٹی کروائی ہوئی ہے تو وہ کیسے مسا کرے گا؟ کہتے ہیں کہ جب کسی شخص نے پچھنا لگوایا یا اس کا کوئی عضو جسم کا کوئی حصہ ٹوٹ گیا، کوئی ہڈی وغیرہ ٹوٹ گئی، تو اس نے اس پر کپڑے کا ٹکڑا یا لکڑیاں رکھ کر پٹی باندھی ہو اور وہ شخص اپنے اس عضو کو دھو نہ سکتا ہو اور نہ ہی اس پر مسا کر سکتا ہو، تو اب اس کے اوپر واجب ہے کہ جس چیز کے ساتھ اس نے عضو کو باندھا ہے اس چیز کے اکثر حصے پر مسا کرے اور پچھنے لگانے والے کی پٹی کے درمیان کا جو حصہ ظاہر ہے اس پر مسا کرے، یہ کافی ہے۔ مثال کے طور پر کسی شخص کا اللہ نہ کرے ہاتھ ٹوٹ گیا، اب اس نے ہاتھ ٹوٹ گیا تو اس کو لکڑیاں یا کوئی ایسی چیز جس سے کہ ہاتھ سیدھا ہو وہ رکھ کر اس نے اس کو باندھ دیا، ڈاکٹر نے پلاسٹر لگا دیا، تو اب وہ کیا کرے گا؟ وضو کرنے میں اس کو کیسے دھوئے گا؟ اس کو دھو نہیں سکتا، اس پر یعنی اس ہاتھ کو نہیں دھو سکتا، اس ہاتھ کا مسا نہیں کر سکتا کیونکہ ہاتھ تو پلاسٹر کے اندر بند ہو گیا۔ تو اب حکم یہ ہے کہ وہ جو پلاسٹر ہے نا یا وہ جو پٹی ہے اب اس کے اوپر مسا کرے گا، اور جسم کا وہ حصہ کہ پٹی کے دوران جہاں جہاں سے ظاہر ہے وہاں پر وہ مسا کرے گا۔ اچھا جی، مسا دھونے کی طرح ہے تو یہ کسی مدت کے ساتھ خاص نہیں ہوتا، یہاں موزوں پر مسے کی بات نہیں ہو رہی، یہاں یہ مطلق مسے کی بات ہو رہی ہے۔ یعنی کوئی شخص ہے زخمی ہے یا کسی عذر کی وجہ سے وہ اپنے عضو کو دھو نہیں پا رہا تو اب وہ مسا کرے گا، تو اس مسے کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ وہ مسا دھونے کی طرح ہے، تو اس مسے کی کوئی مدت نہیں ہے، وہ کسی مدت کے ساتھ خاص نہیں ہے، اور نہ ہی طہارت حاصل کرنے کے بعد پٹی باندھنا شرط ہے۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ کسی کا ہاتھ ٹوٹ گیا تو پہلے اسے یہ کہا جائے کہ بھائی تم وضو کر لو، اس کے بعد تمہاری پٹی کی جائے گی، پھر تم پٹی پر مسا کرتے رہنا، ایسا نہیں ہے، ایسی بھی کوئی شرط نہیں ہے۔ اچھا جی، ایک پاؤں کو دھونے کے ساتھ دوسرے پاؤں کی پٹی پر مسا کرنا جائز ہے۔ دوبارہ سن لیجئے، یہ موزوں پر مسے کی بات نہیں ہو رہی، یہ مطلق مسے کی بات ہو رہی ہے کہ ایک پاؤں زخمی ہے اور ایک پاؤں صحیح ہے، تو جو صحیح پاؤں ہے اس کو دھویا جائے گا اور جو صحیح نہیں ہے اس پر پٹی بندھی ہوئی تو پٹی پر مسا کیا جائے گا۔ تو ایک پاؤں کو دھونے کے ساتھ دوسرے پاؤں کی پٹی پر مسا کرنا یہ جائز ہے، اور صحت یابی سے پہلے یعنی ٹھیک ہونے سے پہلے اگر پٹی گر جائے تو اس پٹی پر جو مسا کیا ہوا تھا وہ بھی ختم نہیں ہوتا، وہ بھی نہیں ٹوٹتا۔ یعنی مثال کے طور پر اگر کسی شخص کا پاؤں ٹوٹا ہوا تھا اور اس نے جب وضو کیا تھا تو پاؤں کے اوپر جو پٹی لگی ہوئی تھی اس کے اوپر مسا کیا ہوا تھا، اب کیا ہوا کہ پاؤں ٹھیک ہو گیا اور وہ پٹی جو ہے وہ خود بخود گر گئی، تو اب ہم یہ نہیں کہیں گے کہ اس کا جو ہے وہ وضو ٹوٹ گیا کیونکہ وہ جس پٹی پر مسا کیا وہ تو پٹی گر گئی، ٹھیک ہے۔ تو یہ پاؤں ٹھیک ہونے سے پہلے کی بات ہے، اگر پاؤں ٹھیک نہیں ہوا اور وہ پٹی گر جاتی ہے تو
مسح باطل نہیں ہوگا، مسح نہیں ٹوٹے گا۔ اچھا، اسی طرح ایک پٹی کو دوسری پٹی سے بدلنا بھی جائز ہے، یعنی ایک پٹی پر مسح کر لیا تھا، اب وہ پٹی خراب ہو رہی ہے تو دوسری پٹی بدلنی ہے، تو دوسری پٹی بدلنے کے بعد اس کے اوپر مسح کرنا ضروری نہیں ہے۔ ہاں، اگر دوسری پٹی پر مسح کر لیا جائے تو یہ افضل ہے۔ اگر آنکھ میں تکلیف ہو اور اس سے ڈاکٹر حکم دے دے کہ آنکھ کو نہ دھو، یا ناخن ٹوٹ گیا اور اس کے اوپر دوائی یا گوند یا پتے کی کھال لگائی کہ جس کو اتاریں گے تو اسے نقصان ہوگا، تو پھر اس کے اوپر مسح کیا جائے گا، یعنی آنکھ پر بھی مسح کیا جائے گا، اور اسی طرح اگر ناخن وغیرہ جو ٹوٹ گیا ہے تو اس پر جو دوائی ہے یا گوند ہے یا پتے ہیں ان پر مسح کیا جائے گا۔ اور اگر مسح بھی تکلیف دیتا ہو تو پھر چھوڑ دے۔ موزے، پٹی اور سر کے مسح میں نیت کی ضرورت نہیں ہوتی۔ یہ اہم مسئلہ، اس کو سن لیجئے۔ کوئی موزہ پہن کر اس پر مسح کرتا ہے، یا کسی کی زخم پر پٹی بندھی ہوئی ہے اور وہ اس پر مسح کرتا ہے، یا کوئی سر کا مسح کرتا ہے، تو ان تمام چیزوں کے اندر اسے نیت کرنے کی حاجت نہیں ہے، کیونکہ یہ طہارت کا حصہ ہیں، وضو کا حصہ ہے، اور وضو کے اندر نیت شرط نہیں ہوتی۔ امید ہے کہ آپ کو یہ سبق سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ آئیے اب اسے عبارت اور ترجمے سے حل کر لیتے ہیں۔ باب المسح علی الخفین، موزوں پر مسح کرنے کا باب۔ صح المسح، درست ہے مسح کرنا، علی الخفین، دونوں موزوں پر، فی الحدث الاصغر، حدث اصغر یعنی بے وضو ہونے میں، للرجال والنساء، مردوں کے لیے اور عورتوں کے لیے، ولو کانا، اگرچہ کہ وہ دونوں موزے ہوں، من شیء سخین، سخین یعنی گاڑھی، کسی گاڑھی چیز سے، غیر الجلد، چمڑے کے علاوہ، سواء کان لہما، برابر ہے کہ ہو ان کے لیے، یعنی ان دونوں موزوں کے لیے ہو، نعل من جلد او لا، نعل جوتی، جلد مانا چمڑا، چمڑے کی جوتی ہو یا نہ ہو۔ اچھا جی، ولا ویشترط، اور شرط ہے، لجواز المسح علی الخفین، دونوں موزوں پر مسح کے جائز ہونے کے لیے، سبعۃ شرائط، 7 شرائط۔ الاول، پہلی شرط، لبسہما، ان دونوں کو یعنی دونوں موزوں کو پہننا، بعد غسل الرجلین، دونوں پاؤں کو دھونے کے بعد، ولو قبل کمال الوضوء، اگرچہ وضو کے مکمل ہونے سے قبل ہو، یعنی موزوں کا پہننا وضو کے مکمل ہونے سے پہلے ہو۔ یہ کب ہے؟ اذا اتمہ، جب کہ وہ شخص مکمل کر دے وضو کو، قبل حصول ناقض للوضوء، وضو کو توڑنے والی چیز کے پائے جانے سے پہلے۔ والثانی، اور دوسری شرط، سترہما للکعبین، ان دونوں کا یعنی دونوں موزوں کا دونوں ٹخنوں کو ستر یعنی چھپا لینا۔ والثالث، اور تیسری شرط، امکان متابعۃ المشی فیہما، ان دونوں میں مسلسل چلنے کا ممکن ہونا۔ مش مانا چلنا، متابعت مانا مسلسل، امکان مانا ممکن ہونا۔ اور تیسری شرط، ان دونوں موزوں میں مسلسل چلنے کا ممکن ہونا۔ فلا یجوز، تو جائز نہیں ہے، علی خف من زجاج او خشب او حدید، زجاج یعنی کانچ، خشب یعنی لکڑی، حدید یعنی لوہا، کانچ یا لکڑی یا لوہے کے موزے پر مسح جائز نہیں ہے، کیونکہ ان کو پہن کر چلنا ممکن نہیں ہے۔ والرابع، اور چوتھی شرط، خلو کل منہما، ان دونوں میں سے، یعنی دونوں موزوں میں سے ہر ایک کا خالی ہونا، کس چیز سے؟ ان خرقن، پھٹنے سے، کس قدر؟ قدر ثلاث اصابع، 3 انگلیوں کی مقدار، کس کی 3 انگلیوں کی مقدار؟ من اصغر اصابع القدم،
قدم کی انگلیوں میں سے سب سے چھوٹی سے۔ والخامس اور پانچویں شرط، استمساکہما، ان دونوں کا ٹھہر جانا یعنی دونوں موزوں کا ٹھہر جانا، علی الرجلین، دونوں پاؤں پر، من غیر شدۃ، بغیر باندھے۔ والسادس اور تیسری شرط، منعہما، ان دونوں کا روکنا یعنی دونوں موزوں کا روکنا، کس چیز کو؟ وصول الماء، پانی کے پہنچنے کو، کہاں تک؟ الی الجسد، پاؤں تک۔ والسابع اور ساتویں شرط، ان یبقا، کہ باقی ہو، کون؟ موزہ، کہاں سے؟ من مقدم القدمی، قدم کے اگلے حصے سے، کتنی مقدار؟ قدر ثلاث اصابع، 3 انگلیوں کی مقدار۔ کس کی 3 انگلیوں کی مقدار؟ من اصغر اصابع الید، ہاتھ کی انگلیوں میں سے سب سے چھوٹی سے۔ فلو کان فاقدن، اور اگر فاقدن نہ ہو، مقدمہ قدمہ، اس کے یعنی مسح کرنے والے کے قدم کا اگلا حصہ، لا یمسح علی خفہ، مسح نہیں کرے گا موزے پر، یعنی اپنے موزے پر وہ مسح نہیں کرے گا۔ ولو کان عقب القدم موجودن، اگرچہ کہ قدم کا عقب یعنی پچھلا حصہ موجود ہو۔ وَيَمْسَحُ الْمُقِيمُ، اور مسح کرے گا مقیم شخص، یوماً ولیلتاً، ایک دن اور ایک رات۔ والمسافر، اور مسافر مسح کرے گا، ثلاثۃ ایام بلیالیہا، 3 دن ان کی راتوں کے ساتھ، یعنی 3 دن اور 3 رات۔ وَإِبْتِدَاءُ الْمُدَّةِ مِنْ وقت الحدث، مدت کی ابتدا یعنی مسح کی مدت کی ابتدا حدث کے وقت سے ہے، بعد لبس الخفین، دونوں موزوں کو پہننے کے بعد حدث کے وقت سے مسح کی مدت کی ابتدا ہے۔ وَإِن مَسَحَ مُقِیمٌ، اور اگر مسح کیا مقیم نے موزوں پر، ثم سافر، پھر وہ مسافر ہو گیا، قبل تمامی مدتہ، اپنی 1 دن اور 1 رات والی مدت کے تمام یعنی ختم ہونے سے پہلے، اتم مدت المسافر، تو وہ مسافر کی مدت کو پورا کرے گا۔ وَإِنْ أَقَامَ الْمُسَافِرُ، اور اگر مسافر مقیم ہو گیا، بعد ما یمسح یوماً ولیلتاً، بعد اس کے کہ اس نے مسح کیا 1 دن اور 1 رات، اور پھر وہ مقیم ہو گیا، نزع، تو اب وہ موزے کو اتارے گا۔ وَإِلَّا، ورنہ، یتم یوماً ولیلتاً، 1 دن اور 1 رات پوری کرے گا، یعنی 24 گھنٹے سے پہلے اگر وہ مقیم ہو گیا تو 24 گھنٹے پورے کرے گا، اور اگر 24 گھنٹے پورے کرنے کے بعد مقیم ہوا تو پھر وہ موزے کو اتارے گا۔ وفرض المسح، اور مسح کا فرض، قدر ثلاث اصابع من اصغر اصابع الید علی ظاہر مقدمی کل رجل، مسح کا فرض ہاتھ کی انگلیوں میں سے سب سے چھوٹی انگلی کی 3 انگلیوں کی مقدار ہے، ہر قدم کے اگلے حصے کے ظاہر پر۔ دوبارہ سنیے، وفرض المسح، مسح کا فرض، قدر ثلاث اصابع، 3 انگلیوں کی مقدار مسح کرنا ہے۔ کون سی 3 انگلیاں؟ من اصغر اصابع الید، ہاتھ کی انگلیوں میں سے سب سے چھوٹی سے۔ یہ کس پر مسح ہوگا؟ علی ظاہر مقدمی کل رجل، رجل پاؤں کو کہتے ہیں، یہ آدمی نہیں ہے، ہر پاؤں کے اگلے حصے کے ظاہر پر۔ وسنتہ،
اور اس کی یعنی مسح کی سنت مد الاصابعی انگلیوں کو کھینچنا ہے، مفرجتاً کشادہ کر کے، من رؤوس اصابع القدمی قدم کی انگلیوں کے سرے سے، الی الساق پنڈلی کی طرف، وینقض اور وینقض مسح الخف اور توڑ دیتی ہیں موزے کے مسح کو، اربعۃ اشیاء چار چیزیں، کل شیء ہر وہ چیز، ینقض الوضوء جو وضو کو توڑ دیتی ہے وہ مسح کو توڑ دیتی ہے، ونزع خف اور موزے کو اتار دینا یہ بھی مسح کو توڑ دیتا ہے، ولو بخروج اکثر القدم اگرچہ کہ قدم کے زیادہ حصے کے نکلنے کے ساتھ ہو، الی ساق الخف موزے کی پنڈلی کی طرف، موزے کو اتارنا اگرچہ قدم کا اگلا حصہ موزے کی پنڈلی کی طرف ہو، اس سے بھی مسح ٹوٹ جاتا ہے، وإصابة الماء اکثر احدى القدمین فی الخف علی الصحیح، وإصابة الماء اور پانی کا پہنچنا، اکثر احدى القدمین دونوں قدموں میں سے کسی ایک میں زیادہ، فی الخف موزے میں، علی الصحیح صحیح قول پر۔ دوبارہ سنیے، پانی کا پہنچ جانا موزے میں دونوں قدموں میں سے کسی ایک میں زیادہ، ومضی المدت اور مسح کی مدت کا پورا ہو جانا یہ بھی مسح کو توڑ دیتا ہے، ان لم یخف یہ کب ہے؟ اگر اسے خوف نہ ہو، یعنی مسح کرنے والے کو خوف نہ ہو، ذہاب رجلہ اپنے پاؤں کے چلے جانے کا، تلف ہو جانے کا، ضائع ہو جانے کا، من البرد سردی کی وجہ سے، وبعد الثلاثۃ الاخیرۃ اور آخری تین وجوہات پائے جانے کے بعد، غسل رجلیہ فقط مسح کرنے والا فقط اپنے پاؤں کو دھوئے گا، ولا یجوز المسح علی امامۃ وقلنسوۃ اور جائز نہیں ہے مسح کرنا پگڑی پر اور ٹوپی پر، و برقع اور برقعے پر، و قفازین اور دستانوں پر، ان پر مسح کرنا جائز نہیں ہے۔ فصل یہ ایک الگ فصل ہے اور یہ مطلق مسح کے بارے میں ہے، یہ موزے کے مسح کے بارے میں نہیں ہے۔ اذا افتسد جب کسی شخص نے پچھنا لگوایا، او جریحا یا وہ زخمی ہوا، او کسرا عضوہ یا اس کا کوئی عضو ٹوٹ گیا، فشدہ پھر اس نے اس کو باندھ لیا، یعنی اپنے اس عضو کو، بخرقۃ کسی کپڑے کے ساتھ، او جبیرۃ یا پٹی کے ساتھ، وکان لا یستطیع اور وہ طاقت نہیں رکھتا، غسل العضو عضو کو دھونے کی، ولا یستطیع اور وہ طاقت نہیں رکھتا، مسحہ اس پر مسح کرنے کی، یعنی اس عضو کو دھو بھی نہیں سکتا، اس کا مسح بھی نہیں کر سکتا، واجب المسح تو واجب ہے مسح کرنا، علی اکثری اس چیز کے اکثر پر، ما شد بہ العضو جس چیز سے اس نے عضو کو باندھا ہے، یعنی کپڑے کے اکثر حصے پر مسح کرے گا یا پٹی کے اکثر حصے پر مسح کرے گا، کیونکہ اسی چیز سے اس نے عضو کو باندھا ہے۔ وکفی المسح اور کافی ہے مسح کرنا، علی اس چیز پر، ما ظہر من الجسد جو جسم میں سے جو حصہ ظاہر ہو اس پر مسح کرنا بھی کافی ہے، بین اصابۃ المفتصد
मुफ्तसिद कहते हैं पचना लगवाने वाला शख्स। पचना लगवाने वाले की पट्टियों के दरमियान जिस्म का जो हिस्सा ज़ाहिर है उस पर मसा करना काफ़ी होगा। वल मसहू कल गस्ली, और मसा धोने की तरह है। फला युतवक्कतु बिमुद्दतिन, तो इसे मुक़य्यद नहीं किया जाएगा किसी मुद्दत के साथ, यानी इसका कोई वक्त मुकर्रर नहीं किया जाएगा किसी मुद्दत के साथ। वला युश्तरतु शद्दुल जबीरति अला तोहरिन, वला युश्तरतु, और शर्त नहीं है, शद्दुल जबीरति, पट्टी को बांधना, अला तोहरिन, पाक उज़्व पर, यानी वही बात के वज़ू करके फिर पट्टी बांधना ये शर्त नहीं है। वयजूज़ुल मसहु अला जबीरति इहदर रिजलैनी मआ गस्लिल उखरा, और जायज़ है मसा करना दोनों पाँव में से एक की पट्टी पर दूसरे पाँव को धोने के साथ। वला यब्तुलुल मसहु, और बातिल नहीं होता मसा, यानी ख़त्म नहीं होता, नहीं टूटता, बिसुकूतिहा, उसके यानी पट्टी के गिर जाने से, क़ब्लल बुरई, ज़ख़म के ठीक होने से पहले, यानी ज़ख़म के ठीक होने से पहले अगर पट्टी जिस पर मसा किया था वो गिर गई थी तो मसा नहीं टूटेगा। वयजूज़ु, और जायज़ है, तब्दीलुहा, उसको यानी पट्टी को तब्दील करना, बेगैरिहा, बग़ैर मसे के, बग़ैर मसे के पट्टी को तब्दील करना जायज़ है। वला यजिबु इआदतुल मसही अलैहा, और वाजिब भी नहीं है मसे का इयादा करना उस पट्टी पर जो नहीं बांधी है। वल अफ़ज़लु, जबकि अफ़ज़ल इआदतुहु, उसका इयादा है, यानी अफ़ज़ल ये है कि इयादा कर लेना, भी किया तो वाजिब नहीं है। व इज़ा रामिदा व उमिरा, व इज़ा रामिदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, व इज़ा रामिदा, और जब आँख में तकलीफ़ हो, व उमिरा, और उस शख्स को हुक्म दिया गया हो, अल्ला यग़सिला ऐनहु, कि वो अपने आँख को नहीं धोएगा, अविन कसरा ज़ुफ़रुहु, या उस शख्स का टूट गया हो नाखून, व जअला अलैहि दवाअन, और लगाई हो उसने उसके ऊपर दवा, व अलकन, और गूंद, औ जिल्दता मिरारतिन, या पित्ते की पट्टी, व ज़र्रहु नज़उहु, और नुकसान देता हो उसको, यानी उस शख्स को नुकसान देता हो, नज़उहु, उस पट्टी का, दवा का या खाल का उतारना, जाज़ लहू अलमसहु, तो फिर उस शख्स के लिए जायज़ है मसा करना, आँख पर भी और टूटे हुए नाखून के हिस्से पर भी। व इन ज़र्रहुल मसहु, और अगर मसा देना भी नुकसान देता हो, मसा करना भी नुकसान देता हो, तारका हो, तो फिर वो उसको भी छोड़ देगा। वला यफ्तकिरु इलन नियति, और नियत की तरफ मोहताजी नहीं है, नियत की हाजत नहीं है, फ़ी मसिल खुफ़ी, मोज़े के मसे में, वल जबीरती, और पट्टी के मसे में, वल रअसी, और वज़ू में सर का मसा करने में, इन तीनों में नियत की ज़रूरत नहीं है। क्यों ज़रूरत नहीं है? क्योंकि ये तहारत का हिस्सा, और तहारत के अंदर नियत शर्त नहीं होती, जबकि वो तहारत पानी से की जा रही हो। उम्मीद है कि आपको हमारे मुर्गा ने बहुत तंग किया होगा, सबक भी समझ में आया होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर कर दें, और प्राइड एजुकेशन यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। और इसके अलावा अगर किसी ने ऑनलाइन ट्यूशन पढ़नी हो, इबारत तर्जमा सीखना हो, तो वो भी रब्ता कर सकता है।